پاکستان کا اعلیٰ سطح تکنیکی وفد کابل پہنچ گیا۔ وفد کا دورہ حالیہ پاک افغان کشیدگی سے قبل طے شدہ تھا۔ وفد کی افغان طالبان حکام سے ملاقاتیں طے نہیں۔ وفد کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں ویزا نظام میں اصلاحات اور تکنیکی امور کا جائزہ لے گا۔ باب دوستی کو بند ہوئے 11 روز گزر گئے۔ سرحد بند ہونے سے 5000 پاکستانی واپسی کے منتظر۔ تورخم میں تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہزاروں گاڑیاں کھڑی ہیں۔ پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب میں اربوں روپے کی منشیات پکڑ لی۔ 2 کشتیوں سے برآمد منشیات کی قیمت 97 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے زائد بتائی گئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کامیاب آپریشن پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ کارروائی سعودی قیادت میں قائم مشترکہ ٹاسک فورس 150 سے منسلک PNS یرموک نے کی۔ پنجاب حکومت بتائے کاشتکار 5000 روپے کا امداد کا کیا کرے؟ صرف کھاد کی فی بوری 15000 روپے ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے مقرر کی، مگر آج کاشتکار کے پاس گندم نہیں ہے۔ گندم مڈل مین کے پاس ہے، اسے فائدہ ہوگا۔ ہمیں وضاحت دیں گندم کون خریدے گا، کیونکہ پاس کو ختم کر دیا۔ سیلاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کو غلط اعداد و شمار بتائے گئے۔ ریسرچ سینٹر کاشتکار کو سیٹ ہی فراہم نہیں کر رہے۔ لوکل باڈیز ایکٹ پر اپنا لائحہ عمل جلد دیں گے۔ حکومت نے شوگر ملز کو جلد کرشنگ پر پابند کرنے کے فیصلے پر یو ٹرن لے لیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی غذائی تحفظ کو بریفنگ۔ کہا شوگر ملز پر کرشنگ شروع کرنے پر دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ جس مل کو جب مناسب لگے وہ کرشنگ شروع کر سکتی ہے۔ IMF معاہدے کے تحت ہم گنے کی قیمت فکس نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت اور شوگر ملز کے درمیان نومبر کے پہلے ہفتے کرشنگ کا معاہدہ ہوا تھا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر نے دستخط کیے تھے۔ لیٹ کرشنگ شروع ہونے سے گنے کے کاشتکاروں کو نقصان ہوگا۔ کاشتکار اگلی فصل بروقت نہیں اگا سکیں گے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ بھارت میں لوگ برسوں سے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کو بھی بینکوں میں رکھنے کے بجائے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ لگانا چاہیے۔ وکیل مرزا محمود احمد نے کہا کہ ہم سپر ٹیکس میں فعال ہی نہیں کرتے، ہمیں الگ بلاک میں رکھنا چاہیے۔ ہم سے FBR براہ راست ٹیکس لے بھی نہیں رہا بلکہ نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے ذریعے ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی درگاہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی پر حاضری، پھول اور چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک کی سالمیت، دفاع، وطن کے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی۔ کہا بزرگان دین نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیے رکھی۔ بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آوارہ کتوں کے خاتمے اور نسل کشی کے خلاف کیس۔ عدالت کا آوارہ کتوں کو نہ مارنے کا حکم۔ CDA کا آوارہ کتوں کی ویکسینیشن کی ہدایت کر دی گئی۔ آوارہ کتوں کو مارنے کے شواہد ملنے پر ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ راولپنڈی ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل جاری۔ جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 8 وکٹوں پر 285 رنز بنا لیے۔ ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے آصف کی 5 وکٹیں۔ جنوبی افریقہ کو پہلی اننگز کا خسارہ پورا کرنے کے لیے مزید 48 رنز درکار۔ پاکستان پہلی اننگز میں 333 رنز بنا کر آؤٹ۔ کپتان شان مسعود 87 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ کشب مہاراج نے 7 کھلاڑیوں کو شکار کیا۔ لاہور کی فضاؤں پر اسموک کا غلبہ۔ حکومتی اقدامات کے باوجود لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود۔ اسموک کے خاتمے کے لیے شہر بھر میں اسموک گن سے سپرے بھی جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں بھی اینٹی اسموک مہم کا آغاز۔ ستھرا پنجاب وہیکلز کے ذریعے شہر بھر میں سپرے کیا جا رہا ہے۔
حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اب بھی 13 لاشیں حماس کے پاس موجود ہیں۔ امریکہ کی درخواست پر برطانوی فوجی امن منصوبے کی نگرانی کے لیے اسرائیل میں تعینات۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر نے رفح کراسنگ کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر میکرون نے کہا کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ سرحد پر خوراک کا ڈھیر غزہ میں داخلے کی اجازت کا منتظر ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیل کے غزہ پر حملے نسل کشی کے سوا کچھ نہیں۔ عالمی برادری کو فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کینیڈا نیتن یاہو کی گرفتاری کے اعلان پر نظر ثانی کرے۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان کا کینیڈین وزیر اعظم کے اعلان پر رد عمل۔ کہا وزیر اعظم کارنی نیتن یاہو کے بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری پر عمل کرنے سے متعلق اعلان پر دوبارہ غور کریں۔ وزیر اعظم کارنی کو جمہوری ملک کے رہنما نیتن یاہو کا کینیڈا میں خیر مقدم کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی ہم منصب پیوٹن کے درمیان ہنگری میں طے شدہ ملاقات منسوخ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے مذاکرات کاروں کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی تلخ کلامی نے معاملہ خراب کر دیا۔ امریکی اور روسی صدر کے درمیان آئندہ ہفتے ہنگری میں ملاقات کا امکان ہے۔ سعودی ولی عہد کی امریکی صدر سے ملاقات ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ کی ملاقات 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ امریکہ اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر بات چیت متوقع۔ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں یہ محمد بن سلمان کا واشنگٹن کا پہلا دورہ ہے۔ یوگنڈا میں اوور ٹیکنگ کے دوران 2 بسیں اور گاڑیاں ٹکرانے سے 63 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ حادثہ کمپالا گلو ہائی وے پر پیش آیا۔ حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں اسپتال منتقل۔ نائجیریا میں خوفناک حادثہ، دارالحکومت ابوجا میں آئل ٹینکر دھماکے سے پھٹ گیا۔ 35 افراد جاں بحق، 46 زخمی ہو گئے۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ سعودی عرب میں آزادیہ کرنے والے 200 شہریوں کے لیے شاہی اعزازات کا اعلان۔ سعودی عرب میں 2024 کے دوران آزادیہ کرنے کی شرح بڑھ کر 4.9% ہو گئی۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی مملکت میں اعضاء کی پیوند کاری کے 31 مراکز قائم ہیں۔ اوپن اے آئی نے مصنوعی ذہانت کے ساتھ نیا براؤزر لانچ کر دیا۔ ایٹلس نامی اے آئی براؤزر فی الحال ایپل کے میک سسٹمز پر دستیاب، جلد دنیا بھر میں ونڈوز، آئی فون اور اینڈرائڈ سسٹمز کے لیے بھی دستیاب ہوگا۔ حکومت نے مدد کا وعدہ کیا اور بھول گئی۔ میں نے اپنی زمین اور کار تک بیچ دی، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف کا حکومت سے شکوہ۔ کہا آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جس نے پاکستان کا جھنڈا تمام 14,000 فٹ بلند چوٹیوں پر لہرایا۔ پاکستان کے بشرا اختر نے کک باکسنگ ایونٹ میں تاریخ رقم کر دی۔ سری لنکا میں ہونے والے ایونٹ کے FL ٹائٹل جیت لیا۔ بشرا اختر نے سری لنکا کی نمیشا کماری کو شکست دے کر اعزاز اپنے نام کیا۔ بشرا اختر نے جیت کے بعد قومی پرچم کو رنگ میں بچھا کر سجدہ بھی ادا کیا۔ ویسٹ انڈیز کا انوکھا ریکارڈ ون ڈے میچ میں تمام اوورز اسپنر سے کرانے کا عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز کے 5 اسپنرز نے 10 اوورز کا کوٹا مکمل کیا۔ ٹیم میں فاسٹ بولر ردرفورڈ بھی شامل تھے، لیکن انہیں بولنگ کا موقع نہیں دیا گیا۔
اور روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں 7 نومبر کو آمنے سامنے ہوں گی۔ دونوں ٹیمیں ہانگ کانگ سکسز میں ٹکرائیں گی۔ ہانگ کانگ سکسز 12 ٹیموں پر مشتمل ہے جنہیں 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ بھارت، پاکستان اور کویت گروپ سی میں شامل۔ ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ 7 سے 9 نومبر تک کھیلا جائے گا۔